جب یہ لیڈر اپنے قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کرنے لگے، شاہ فضل حق خیر آبادی ہو گئے، حضرت شاہ کفایت اللہ ہو گئے، مفتی صدر الدین خان آزردہ ہو گئے، یہ تمام بڑے بڑے علماء، محدثین اور مفتی، انہوں نے فتویٰ صادر کیا اور مسلمانوں کو بیدار کیا کہ اب آ جاؤ اگر ہندوستان کی آزادی چاہتے ہو۔ جامع مسجد کے اندر جب انہوں نے خطبہ دیا جمعہ کے روز، نہ جانے کتنے، تقریباً 15 سے 20 علماء اس وقت موجود تھے، انہوں نے دستخط کیا اس فتویٰ کے اوپر، یعنی فتویٰ بغاوت جس کو کہا جا سکتا ہے انگریزوں کے خلاف، کہ اب ہمیں تمام ہندو اور مسلمان بھائیوں کو، سکھ بھائیوں کو، تمام مل کر کے جو ہندوستان کے جتنے بھی ناگرک ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی عقیدے سے ان کا تعلق ہو، نہ اس وقت بریلویوں کا اثر و رسوخ تھا، نہ دیوبندیوں کا اثر و رسوخ تھا، نہ وہابیوں کا اثر و رسوخ تھا، ہر لوگ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے سر جوڑ کر کے بیٹھ گئے تھے۔ آپ کو میں بتاؤں، حضرت کفایت اللہ، ان کا تعلق بریلوی مکتب فکر سے تھا، مگر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم بریلوی ہیں، ہم اگر جائیں گے تو صلح کلی ہو جائیں گے، ہم اگر مفتی صدر الدین کے ساتھ مل جائیں آزادی کے لیے، یا ہم جو ہے کہ وہ فضل حق خیر آبادی کے ساتھ اگر سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، یا سر سید احمد خان کے ساتھ، یا ان جیسے یا قاسم نانوتوی کے ساتھ، اور نہ جانے کتنے علماء ہیں جنہوں نے قربانی پیش کی، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو ہمارے اوپر صلح کلیت کا فتویٰ لگ جائے گا۔ بالکل نہیں، ان کا مقصد ایک تھا، ان کی منزل ایک تھی، ان کا ڈیسٹینیشن ایک تھا، اور وہ یہ تھا کہ کس طرح سے ہندوستان سے ان انگریزوں کو باہر نکالا جائے۔ یاد رکھیں، جب مقصد ایک ہو، جب آپ کا خیال ایک ہو، جب آپ کی فکر ایک ہو، آپ چاہے جتنے بھی مکاتب فکر سے آتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی اگر توجہ ایک شے کے اوپر مرکوز ہے تو یاد رکھیے جیت آپ کی ہوگی۔ ابھی وقف بورڈ کا معاملہ چل رہا تھا، میں نے 1000 بار اعلان کیا، میں نے کئی خطبے میں اس کا جو ہے کہ ذکر کیا، یہاں کی تقریروں میں، یہاں سے باہر میں اور دیگر جگہ گیا، وہاں میں نے بیانات دیے، وہاں بھی میں نے صرف ایک بات کہی کہ اوقاف کے موضوع پر ہم تمام لوگوں کو ایک ہونا ہوگا۔ مگر آج بھی کچھ متشدد ایسے ہیں جو صلح کلیت کا فتویٰ دے کر کے مسلمانوں کو بانٹنے میں لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو جو ہے کہ ٹکڑوں میں بانٹنے میں، تقسیم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی فکر کہاں چلی گئی ہے؟ کیا انہوں نے ان بزرگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے صلح کلیت کے ساتھ کام کیا، اور تمام ایک ساتھ ہو کر کے آج جو ہندوستان 15 اگست ہم منا رہے ہیں، یہ انہی کی صلح کلیت کا دین ہے۔